بتلا کر اس عبارت کو پڑھا تھا جو قابل عبرت ہے۔ اگر ہم ذرا بھی منصفانہ مزاج رکھتے ہوں تو سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ ہمارے لیے کتنا محترم ہے اور مدینہ ہمارے لیے کتنا محترم ہے۔ وہ مکہ معظمہ ہے جس کے لیے قرآن نے کیا کہا، اور یہ مدینہ منورہ ہے جس کے بارے میں سارا عالم اسلام کیا جانتا ہے۔ میں مدینہ کی اس تھوڑی سی بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ کیا ہے مدینہ منورہ میں جس کے لیے یزید نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا تھا، جاؤ حملہ کرو، قتال کرو، جنگ کرو۔ خطابت، جذبات، زبانی باتیں نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کتاب یہاں موجود ہے، ابھی پھر پیش کر سکتا ہوں جو کل پیش کیا تھا۔ جاؤ حملہ کرو، اور جنگ کرنے کے بعد مدینے کے لوگوں کو جب فتح تم پا جاؤ تو 3 دن تک ان کا خون بہاتے رہنا تم کو جائز۔ یسفکون الدم، بہاؤ خون، مال لوٹنا 3 دن تک تمہیں جائز۔ اچھا یہ پوری شکست کھا جائیں مدینہ کے لوگ تو ان سے اقرار لو کہ یہ خول اور عبید۔ میں نے کہا کہ ڈکشنری میں جا کے المنجد قاموس کسی جگہ دیکھے لفظ خول، دیکھیے عبید غلام کو کہتے ہیں، سبایا کنیزوں کو کہتے ہیں، قیدیوں کو، لیکن خول کی لفظ ہے خے واو لام، خول کسی ڈکشنری دیکھ لیجیے گا، یہ عام ہے کنیزوں پر بھی اور غلاموں پر بھی۔ جب یہ کہیں لونڈی غلام، لونڈی غلام تو لفظ آئے گا خول۔ ہم اردو میں 2 لفظیں کہتے ہیں، لونڈی اور غلام، عربی میں ان دونوں کے لیے لفظ خول ہے کہ ان سے اقرار لو کہ اب یہ آج سے یزید کے خول ہیں۔ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس مدینے کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے سن 62-63 ہجری میں، کہ جب حضور کی وفات کو 50-53 سال گزر چکے، جہاں کون کون، یہ میں اس لیے متوجہ کر رہا ہوں، مدینہ منورہ، سارا عالم اسلام آج بھی ہر مسلمان یہ کہتا ہے ہماری جان فدا مدینے پر۔ آپ جس مدینہ منورہ سے اتنی محبت رکھتے ہو تو پتھروں سے تو نہیں محبت ہے، دیواروں اور گلیوں سے تو نہیں محبت ہے۔ محبت اس لیے ہے کہ وہاں کبھی ہمارے رسول چلتے ہوئے ہوتے تھے، کبھی رسول کا خانوادہ ہوتا تھا، کبھی وہاں یہ بات، کبھی وہ بات۔ ان باتوں کو سن کر، تاریخ میں پڑھ کر آپ کا جذبہ شوق و اشتیاق و محبت بڑھتا جاتا ہے مدینے سے۔ تو مدینے سے محبت کیوں ہے کہ وہاں کی یہ تاریخ آپ کے سامنے آتی ہے۔ اب آپ کو اس شخص کے بارے میں کیا کہنا ہے جس نے اس پوری تاریخ کو روندا ہو؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔ بئر الخاتم مدینہ میں، یہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی، حضور کی انگوٹھی، آج بھی وہ کنواں موجود ہے وہاں جس کو بئر الخاتم کہا جاتا ہے۔ خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، بئر کنویں کو کہتے ہیں۔ انگوٹھی گر گئی، ہاتھ بڑھایا، بہت نیچے پانی ہے، شور پانی ہے، نمکین پانی ہے، پینا مشکل ہے۔ اس پانی میں ہاتھ ڈالا رسول نے، پانی ابھر کر اوپر آنا شروع ہو گیا، سامنے پانی آ گیا، انگوٹھی اوپر تیر رہی ہے، رسول نے انگوٹھی اٹھا لی۔ لوگوں نے دیکھا یہ ہے اعجاز رسول، اس کنویں سے محبت ہو گئی، اس پانی سے محبت ہو گئی، اس پانی کو شفا میں استعمال کرنے لگے۔ ہے دوستو، اس پانی کو شفا میں استعمال کرنے لگے جہاں رسول کی انگوٹھی گر گئی تھی، اور جس کو رسول نے دوش پہ بٹھایا ہو، جس کو رسول نے اپنے کانھوں پہ بٹھایا ہو۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ مدینہ قدم قدم پر آثار، میں ان تمام آثار پر بات اگر کروں تو یہیں پر گفتگو ختم ہو جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا۔ سارے آثار مدینہ کے، میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی آپ کو۔ یہ گھر حضرت حضور اکرم کا، وہ گھر حضرت ابو طالب کا، وہ گھر حضرت عبد المطلب کا، وہ گھرانہ حضرت جناب خدیجہ کا۔ جب میں حج پر گیا تھا تو وہاں کے معلم، ان کا نام بھی میں لیتا ہوں، سید صافی شیخ، ان کے 2 بھائی وہاں کی فوج میں جنرل تھے، خود ڈائریکٹر لیبر منسٹری کے اندر،
لیکن آبا و اجداد سے پیشہ چلا رہا ہے، یہ منصب چلا رہا ہے کہ ہم محلے میں تو مجھے بتایا انہوں نے، جب انہوں نے سن لیا کہ لکھنؤ کے ایک سید ہے یہ، تو انہوں نے میرے ساتھ بڑا خیال رکھا، ورنہ ان کے پاس سے لندن کے حاجی جاتے تھے، ہندوستان کے نہیں۔ اتفاق سے میری قسمت، میرا نام حجاج کی فہرست میں نام کے ان کے ساتھ ڈال دیا گیا۔ انہوں نے مجھ کو بڑی کراہت کے ساتھ لیا کہ یہ کہاں سے آ گیا، لیکن آہستہ آہستہ ان کو میری محبت ہوئی، اور پھر وہ مجھ کو ایک رات لے کر نکلے، چلیے آپ کو جگہیں دکھلائیں، مدینے کی مکہ کی جگہوں کو دکھلانے چلے وہ مجھے۔ اور جب وہ جگہ پہنچے کہ جہاں دور سے انہوں نے اپنی گاڑی پر کہا وہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ خانہ جناب خدیجہ ہے، اور پھر ایک جملہ انہوں نے کہا، مگر اس خانہ جناب خدیجہ کو، جہاں جناب خدیجہ رہتی تھی، اس کے لیے حکومت نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے کہ اس کے قرب و جوار میں کوئی طہارت کی جگہ نہیں بنائی گئی ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ کوئی طہارت کی جگہ اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ کسی انسان کو ضرورت کچھ ہو تو کہیں اور جائے، یہ جگہ اتنی پاک رہے کہ یہاں پر کسی کو اس کی اجازت بھی نہیں ہے، اور اس کو لائبریری بنا دیا گیا ہے۔ تو جتنی جگہ وہاں ایسی مقدس ہیں، یا انہیں مسجدیں بنا دیا گیا یا لائبریری بنا دیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں جس گھر میں جناب خدیجہ رہتی تھی وہ اتنا مقدس ہو گیا، اتنا محترم ہو گیا کہ آج وہاں پر اس کا اہتمام ہے حکومت سعودیہ کی طرف سے کہ وہاں کوئی پاکیزگی کے لیے لوگ آنے نہ پائیں، صرف طہارت کے ساتھ آئیں، یہاں پر کسی طہارت کی جگہ نہیں رکھی گئی ہے۔ یہ ہے جناب خدیجہ کا گھر۔ کیوں ہے؟ کیوں ہے اتنا محترم؟ اب تاریخ حرمین شریف ہے، تاریخ آداب مکہ، ان سب میں آپ پڑھیں گے، اگر کیا ملے گا وہاں؟ جس وقت تاریخ الحرمین الشریفین اور مختلف موقعوں پر آپ کو ایک صلوات پڑھے محمد والے عزیزان اکرام۔ بات نہیں، کتنی باتیں اگر میں بیان کروں تو ظاہر ہے کہ یہ وقت میرے ساتھ میں بڑا محدود ہوتا ہے، میں اسی حساب سے آپ کے سامنے باتیں عرض کروں۔ کل کی بات، چلیے میں سب کو چھوڑتا ہوں یہاں پر، کل کی بات ہم آتے ہیں۔ یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے۔ مکے میں کیا کیا نہیں، جنت المعلا جس کو جنت المعلا لوگ کہتے ہیں، وہاں جنت المعلا، جہاں قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان، تو وہاں حضور کے بزرگوں کا، جناب عبد مناف کس کا، اور اسی خانہ کعبہ کے چاروں طرف کیا کچھ آثار نہیں ہیں۔ وہ کوہ ابو قبیس، وہ کوہ ہرا، وہ جبل عرفات، چاروں طرف ذرا فاصلے، اور منا کی طرف جائیے، اس کو لوگ منا کہہ دیتے ہیں، منا کی طرف آرزویں، منا کی طرف جائیے، وہیں پر آپ کو آتے ہوئے عرفات و منا کے درمیان وہ وادی حسرات ملے گی کہ جس کو وادی النمل بھی کہا جاتا ہے، جہاں سے جناب سلیمان گزر رہے ہیں، اور چیوٹی نے پکار کر آواز دی ہے۔ واقعہ معلوم ہے نا، سب کے ذہنوں میں ہوگا، بیان کروں تو اسی بڑا وقت خرچ ہو جائے گا کہ جناب سلیمان گزر رہے ہیں، اور حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ جناب سلیمان ہنسے فتبسم ضاحکا من قولها، گزر رہے، چیوٹی نے آواز دی، دیکھو دیکھو جلدی جاؤ اپنے گھروں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ اگر موقع رہا انشاءاللہ کل پرسوں کی مجلس میں آپ کو اس بات کو پیش کر سکوں گا۔ وہ ساری وادی، ان تمام جگہوں پر آتے آتے حاجی کہاں ہے؟ جس کو ہے ابو قبیس، میں نہیں کہہ سکتا تاریخ میں ایک جگہ، ایک دن میں نے یہاں مدرسے کی مجلس میں پڑھا ہے، کہ آپ کو سنا دوں؟ ایک صلوات پڑھیں تو عرض کرو۔ دیکھیے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم کے وقت سے ہے، اس کو قبہ آدم کہا جاتا تھا۔ میں نے بہت پورا اشرا پڑھا ہے کبھی آپ کے یہاں اس مجلس میں، اسی جگہ، اسلام اور کعبہ، مسلمان اور کعبہ، پورا اشرا پڑھا بہت پہلے۔ اور اس وقت میں آپ کو اس طرح یاد دلا دوں کہ اسی جگہ، اس وقت میں نے نہیں پڑھا تھا اس کو، میں نے کبھی اور شاید آپ کے سامنے پڑھا ہو، کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل گھر کو بنا رہے ہیں، حکم ملا گھر بناؤ۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا آگے آگے اور آگے، اور جب حضرت ابراہیم نے دیکھ لیا کہ گھر بن چکا، قبول ہو چکی دعا، اب میرا مجمع توجہ کرے گا، حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کے قریب، یہ آج جو آبادی اس وقت نہیں تھی، جب حضرت ابراہیم بنا چکے، بنا کیسے رہے؟
مورخین بڑے فخر سے لکھتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم کر رہے ہیں، یہ کعبہ، یہ مکہ، اگر وقت رہا تو اس کتاب کے ساتھ آپ کو ریفرنس پھر پیش کروں گا، ورنہ کل انشاءاللہ۔ کیا ہو رہا ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے لیے؟ گھر بناؤ، اور جب اس گھر کو بنا رہے ہیں تو کس طرح بنا رہے ہیں؟ مورخین نے لکھا 5 پہاڑوں سے جبرائیل ملائکہ پتھر لا لا کر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو دے رہے ہیں۔ ایک کوہ طور، دوسرا لبنان کے قریب کے 2 محترم پہاڑ زیتا اور جبل لبنان، چوتھا کوہ جودی، 5واں کوہ ہرا۔ ان 5 پہاڑوں سے پتھر لا لا کر دیے جا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہی 5 پہاڑ کیوں منتخب کیے گئے؟ صلوات پڑھیں تو عرض کروں آپ کے سامنے، یہی کیوں منتخب ہے؟ پہلا آئیے کوہ طور، میں ہر جگہ جو کچھ بھی عرض کرتا ہوں اپنے پس منظر میں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا ہوں، قرآنی آیات کو اس کے ساتھ بات کرتا ہوں، یا حدیث یا آیت، میری طرف سے خطابت بھی اگر کہیں ہوتی ہے تو اس کے پس منظر میں بھی یہ بات ضرور ہوتی ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس لیے کوئی ہلکی بات میں نہیں کرنا پسند کرتا ہوں، جو بات ہے مدلل ہو، جہاں تک جائے لوگ محسوس کریں کیا کہا قرآن نے۔ اور بعض لوگوں نے اس میں جب تفسیر میں لکھا تو کیا لکھا؟ ان 5 پہاڑوں سے پتھر لائے گئے، حضرت ابراہیم کو دیے جا رہے ہیں، بنائیے بنائیے۔ ان میں ایک ایک پہاڑ پر اگر ہم بات کریں، دیکھیے پہاڑ پر جانا آسان نہیں ہے۔ اچھا سن لیا آپ نے، آسان نہیں ہے جانا، لیکن میں آپ کو لے چل رہا ہوں، تو ایک صلوات پڑھیں محمد علی۔ کیا ہے کوہ طور؟ قرآن نے کیا کہا؟ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا آتیکم منہا بخبر آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ صفورہ ان کی بیوی حالت حمل، اس عالم میں رات سناٹا، ہر طرف سردی شدید۔ آئیے میرے ساتھ، حضرت موسیٰ چلے ہیں جناب شعیب کے یہاں سے، لے کر چلے ہیں سہارے کے لیے، صرف ایک چیز لے کر چلے، کبھی بہت تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سہارے کے لیے پوچھا کیا کروں راستے کے لیے؟ اندر جاؤ ایک عصا لے لو راستے کے لیے۔ گئے حضرت موسیٰ اندر اس حجرے میں جہاں بہت سے عصا رکھے ہوئے تھے، ان میں سے اس کو پسند کیا، ایک عصا آپ پر گرا، اس کو واپس رکھا، پسند نہیں آ رہا ہے، دوسرے کو اٹھایا، پھر وہ گرا، پھر واپس، پھر گرا۔ ہر دفعہ آپ اپنی پسند کا اس میں سے چھڑی راستے کے لیے عصا نکالنا چاہتے ہیں، ہر دفعہ اس عصا کے بجائے جو ایک رکھا ہوا ہے وہی آپ پر گرتا ہے، بار بار گرتا ہے، بار بار گرتا ہے۔ آخر سمجھ میں آیا کوئی وجہ ہے جو یہی مجھ پر گر رہا ہے، سب کو چھوڑ اسی کو اٹھا لیا۔ جب باہر آ کے قصہ بیان کیا تو انہوں نے کہا یہی تو وہ عصا ہے جو حضرت آدم لے کر آئے تھے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ نبی کے ہاتھ میں ایک عصا بھی اگر آتا ہے تو ادھر سے منتخب کر کے بھیجا جاتا ہے۔ تو اسی سے پہچان لو کہ جب نبی کے لیے عصا منتخب ہوگا تو آخر نبی کی حفاظت کے لیے تلوار آئے گی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ وہ بھی منتخب آئے گی۔ اچھا یہاں میں نے آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے آتے آتے فکر کی اگر مجھے موقع ملا میں اس کو بیان کروں تو کیا بیان کروں، تو میرے ذہن میں آیا 2 جملے کہوں گا، وہ آپ کو دہرا دوں، آپ بھی پسند کریں گے۔ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ صفورہ سے، انی آنست نارا، میں دیکھو سامنے آگ دیکھ رہا ہوں، سآتیکم منہا بخبر، میں ابھی جا رہا ہوں، جلدی تمہارے لیے وہاں سے خبر لے کے آتا ہوں، سردی ہے تاپنے کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ اور آتیکم بشہاب قبس، اور جب میں وہاں سے ایک آگ کا انگارہ لے آؤں گا۔ اب مجھے نہیں معلوم حضرت موسیٰ نے کیا ارادہ کیا، کیسے لے کر آئیں گے آگ کا انگارہ، کون سی چیزیں اس میں لے کر آئیں گے، کوئی عقل نہیں جواب دیتی اس بات میں کہ کہہ تو رہے تم ٹھہرو، وہاں وہ آگ بھڑک رہی ہے، میں اس میں سے آگ لے کر آتا ہوں، کیسے لائیں گے؟ پتہ نہیں کیا سامان آپ کے ساتھ ہوگا جس میں آگ لے کر آئیں گے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ جانتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہو یوں ہی آگ کو اٹھا کے لے آؤں گا۔ حضرت موسیٰ جانتے ہیں جب بچپن میں میرا ہاتھ نہ جلا تو آج کیوں جلے گا؟
صلوات محمد والے محمد. آتیکم منہا بخبر آتیکم بشہاب قبس لعلکم تسلون. فلما جاء، جب آئے، آپ بہت بچپن سے پڑھتے چلے آتے ہوں گے کہ آگ لینے کو گئے ہیں پیغمبری مل جائے، کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ یہ مجمع جانتا ہے کہ نہیں؟ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیغمبری مل جائے. یہ فقرہ یاد رکھیے گا کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. اب میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، آواز آئی، یہاں انہوں نے کہا میں جاتا ہوں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں. گئے، جیسے ہی پہاڑ کے قریب پہنچے، فلما جاء، جیسے ہی قریب پہنچے، نودیا ان بورک من فی النار ومن حولہا، وہ آگ جو بھڑک رہی تھی اس کے چاروں طرف جو بھی تھا اس نے آواز دی، سبحان اللہ رب العالمین، تمام تعریف اس عالمین کے پالنے والے کی. اے موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم، میں، بس زیادہ نہیں، 2 جملے آپ کے لیے، انی انا اللہ العزیز الحکیم، میں وہ باعزت حکمت والا اللہ ہوں. والق عصاک، اپنے عصا کو ڈالو، اپنے عصا کو زمین پر ڈالو، یہ چھڑی جو لے کر آئے ہو زمین پر ڈالو. فلما راہ تہتز کانہا جان ولّا مدبرا ولم یعقب، جیسے ہی دیکھا وہ حرکت میں ہے تو ایک مرتبہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے. اب مجھے آگے کی بات نہیں پڑھنا ہے یہاں پر، قرآن میں نے سند میں آپ کے سامنے بات پیش کر دی. ولم یعقب، آواز تو ضرور آئی، یا موسیٰ لا تخف انی لا اخاف لدی المرسلون، میرے پاس جو مرسل ہے، جو اللہ کی طرف سے رسول بنا، جو ہماری طرف سے رسول بنا کر بھیج دیے جاتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں. توجہ کیجئے گا، کیا ہوا؟ کوہ طور، جہاں سے پتھر کعبے کے لیے آیا. پھر ذہن آپ کا پلٹاتا ہوں، کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ گئے، آواز، گئے تھے آگ لینے کے لیے کہ آگ لینے کو جائیں، گئے تھے آگ لینے کے لیے، وہاں سے آواز آئی، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ، اپنا عصا زمین پر ڈالو. مجمع توجہ کرے اس بات پر، کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ صرف ایک ہی بات کہ جناب موسیٰ کو پیغمبری کے ثبوت میں 2 باتیں ملی. حضرت موسیٰ کو اپنی نبوت اور اپنی پیغمبری کے ثبوت میں 2 باتیں ملی. ایک آواز، انی انا اللہ العزیز الحکیم، دوسرے یہ عصا زمین پر ڈالو تاکہ تم پہچان لو ہم تم کو نبی بنانے جا رہے ہیں. 2 ہی باتیں تو کوہ طور پر جا کر ملی جس سے نبوت کا ثبوت مل گیا، آنے والی آواز اور ہاتھ کے عصا کا اژدہا بن جانا. 2 ہی باتیں تھیں جناب موسیٰ کے لیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی ایسا میدان ہو جہاں آواز بھی ہو، آسمان سے آپ پر تلوار بھی نازل ہو رہی ہو، تو کیا ثبوت نبوت اور ثبوت امامت میں نہ مانے؟ اگر نبوت موسیٰ کا ثبوت اللہ کی طرف سے بلند ہوتی ہوئی آواز ہے اور آنے والے عصا کا اژدہا بن جانا ہے، تو میدان احد میں آسمان سے آتی ہوئی آواز ہے اور آتی ہوئی تلوار ہے. آواز بھی ہے، تلوار بھی ہے. وہ نبوت کا ثبوت، یہ امامت کا ثبوت. لا فتح الا علی، لا سیف الا اللہ. صلوات محمد علیہ وسلم. اور پھر کیا ہوا؟ سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد. جبل لبنان، کوہ زیتون اور جبل لبنان دونوں بڑے بہت سے انبیاء کی عظمتوں کے گواہ. کوہ جودی کہ جہاں جا کر حضرت نوح کی کشتی کو نجات ملی، اور پھر وہیں پر سوق الثمانین کہلائی وہ جگہ. 80 لوگ صرف جا کر پناہ لے سکے اس طوفان میں. 80 میں 8 تو خانوادہ حضرت نوح کے لوگ ہیں. ایک جناب نوح، ایک ان کی زوجہ، 3 ان کے بیٹے سام، حام، یافس، اور 3 ان کی بیوی زوجہ ہیں. یہ 8 آدمی خانوادہ نوح کے ہیں. باقی 72 وہ ہیں جو ایمان لا کر جناب نوح کے ساتھ چلے اور آگے نسل بشر چلی. اب آپ سمجھ لیجئے گا کہ ابو البشر ثانی نسل بشر اگر آج موجود ہے تو ان کی وجہ سے ہے جو جناب نوح کی کشتی میں تھے. اور نوح کی کشتی کو نجات کس کے ذریعے سے ہو رہی ہے؟ یا 8 جناب نوح کے خاندان کے ہیں یا 72 دوسرے مومنین ہیں. 72 کا عدد یاد رکھنا، یہی نجات کا ذریعہ ہے. صلوات محمد علیہ محمد.
صلوات بھیجتے جائیے محمد علیہ وسلم، میں آپ سے کوئی ہرا۔ اب اتنا کہہ لوں آپ سے کہ ان 5 جگہوں سے پتھر لائے جاتے رہے، اور جب سب آ چکے تب حضرت اسماعیل تلاش میں ہے کہ ایک آخری پتھر اور لگنا ہے کعبے کی دیوار میں۔ اس کو تلاش کر رہے ہیں کہ ان پتھروں میں جو پڑے ہوئے کون سا ہے، کہ کسی طرف سے آواز آ رہی ہے، ہاں انا ذا، ہاں انا ذا، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ قریب جا کر دیکھا ایک پتھر سے آواز آ رہی ہے، میں یہاں ہوں۔ سمجھ گئے یہی منتخب پتھر ہے، اٹھا لیا، لا کر دے دیا۔ حضرت ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، آج بھی ساری دنیا جاتی ہے، کعبے کے سامنے، مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے وہ سفید دودھ کے رنگ کا پتھر موجود ہے، جس پہ ایک سنہری پنجرے میں رکھا گیا ہے۔ فرانس میں پنجرا، یہ فرانس میں صندوق جس کو آپ دیکھ سکتے ہو، تیار کیا گیا تھا لاکھوں ریال سے، اور اس کے اندر وہ پتھر رکھا رہتا ہے جس کے اندر 2 گہرے قدم، نقش قدم حضرت ابراہیم کے موجود ہیں۔ گٹے تک 2 گہرے نقش قدم موجود ہیں، ساری دنیا احترام کرتی ہے۔ کیوں دوستو عزیزو، میں آپ سے اگر اتنا عرض کروں کہ اگر پتھر لے کر جا رہے ہیں تو جبرائیل اور ملائکہ کے خانہ کعبہ کی دیوار میں لگیں گے، اگر ایک پتھر باقی رہ جائے تو اس کا بھی انتخاب خود سے نہیں کریں گے، ادھر سے انتخاب کیا جائے گا، پتھر آواز دے گا۔ اب تو پہچانو، جب اللہ کے گھر کا ہر پتھر اتنا منتخب ہو، ہر پتھر اتنا منتخب ہو، بیت الہی تعمیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ 5 منتخب پہاڑوں سے پتھر نہ لائے جائیں۔ تو کیا میں نہ کہوں کہ شاید کعبے کی دیواریں بھی پنجہ تنی ہیں؟ صلوات محمد علیہ۔ ایک اور صلوات محمد علیہ محمد۔ اور پھر پتھر بھی منتخب بغیر اس کے نہیں بنیں گے جب تک کہ ہر پتھر خانہ کعبہ کا۔ کیا غور کرنے کے لائق نہیں عالم اسلام کے لیے بات کہ اللہ کا گھر وہ جس کا پتھر بھی منتخب ہو، اور پھر وہ پتھر جو سامنے رکھا ہوا ہے اس کا معجزہ یہ تھا کہ اس پر کھڑے رہ کر کعبے کو بنا رہے تھے۔ جب اوپر پہنچ جائیں، ہاتھ نہیں جا سکتے، پتھر نہیں جا سکتا، تو اس پتھر پر کھڑے ہو کے بناتے تھے، پتھر خود لے کے اوپر جاتا تھا۔ یاد رکھنا، آج تک کعبے کے سامنے ایک پتھر موجود ہے جو اس بات کی گواہی ہے کہ اتنا، آج تو خانہ کعبہ بہت اونچا ہو چکا، چلیے اس وقت اتنا اونچا نہیں تھا، اتنی چھت بلند نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اتنی تو تھی کہ جناب ابراہیم کے لیے یہ معجزہ لکھا گیا کہ جب آپ اس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے اور اگر ہاتھ نہیں پہنچتا تھا تو پتھر آپ کو لے کے اونچا ہوتا تھا۔ جتنی بلندی تک جانا ہے یہ پتھر لے کر جاتا تھا، جتنی پستی تک آنا ہے یہ پتھر لے کر واپس آتا تھا۔ کعبہ کتنا بلند ہے کہ حضرت ابراہیم منتخب، حضرت اسماعیل پتھر بھی منتخب۔ صلوات پڑھ، کل کی بات عرض کرو۔ یہاں پر کبھی شاید میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر میں 9 گز اونچائی، جو اس کی پیمائش میں نے حساب لگایا، کبھی پیش کر چکا ہوں شاید، 9 گز اونچا۔ جدھر دروازہ، جدھر مقام ابراہیم جس طرف ہے ادھر 31 گز لمبائی ہے، پیچھے کی طرف 30 گز، جدھر میزاب رحمت 22 گز، اس کے مقابل کی دیوار 20 گز۔ سن لیا آپ نے؟ سب کو شمار کیجئے کیا بنتا ہے۔ یہ ساری پیمائش جب میں نے شمار کی کہ یہ 32، یہ 31، یہ 22، یہ 20، یہ 9، یہ سب ملا کے جب میں نے شمار کیا 114 کی پیمائش کا عدد آتا ہے۔ اب تو کم سے کم آپ اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ کعبہ اس کی دلیل ہے، ایک اللہ کے نام کا ہے، 14 معصومین کے نام پر ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اگر باہر تک میری اس تقریر سے دلوں میں خوشی پہنچی ہو تو سب مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اور اب جو میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا
میرے بیٹے نے ابھی مجھے یاد دلایا چلتے وقت، کیا میں نے ان سے کہا تھا کل بھیا مجھے یاد دلا دینا، ایسا نہ ہو کہ بہت سی باتیں ذہن میں ہوتی ہیں، یہ پڑھوں گے وہ پڑھوں گے، اس لیے ذہن سے نکل جاتی ہے، تم یاد دلا دینا، میرا وعدہ پورا ہو جائے جو کل میں نے آپ سے کہا تھا۔ کل میں نے اپنے ایک استاد کی بات کہی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کل میں آپ سے ایک اور بزرگ عالم کی بات پیش کروں گا، نام لے لوں بزرگ عالم کا۔ یہ مجمع میں بہت سے بچے نہیں جانتے مگر بزرگ جانتے ہوں گے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے خطیب تھے اور بہت بڑے مبلغ تھے، اس لکھنؤ کی سرزمین سے ابھرے تھے کسی اور جگہ کے، لیکن یہاں پر پڑھے اس نازمیہ میں، وائزین میں، اور آج ان کا نام ساری دنیا میں رہا ہے۔ یہاں سے قریب مملکت جو ہے اس میں پورا ایک ایک شہر ایک ایک قصبہ ان کے نام کو جانتا ہے۔ ان کا نام ہے مولانا بشیر حسین صاحب، فاتح ٹیکسلا، فاتح ٹیکسلا کہلاتے تھے۔ میں ٹیکسلا ایک زمانے میں گیا، اور جب ٹیکسلا میں دیکھنے کے لیے گیا تو خیر بڑے لطیفے ہیں، وہاں اسے چھوڑتا ہوں، ان تک ملنے کے لیے گیا تھا، میں بہت چھوٹا سا تھا جب یہ گھر پر والد صاحب کے پاس آتے تھے، اور ہمارے والد تاج العلماء مولانا سید محمد ذکی صاحب قبلہ کے یہ خاص دوستوں میں بھی تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم بہت کم سنی جب یہ کبھی کوٹھے پر آئے بیٹھے جو ہمارے یہاں نشست گاہ، تو ہم اور میرے بڑے بھائی سید قائم مہدی صاحب جن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ میرے بڑے بھائی، ہم دونوں چلے جاتے تھے اور جا کے ان کی پشت پر پیچھے سے ان کے گردن میں لٹک جاتے تھے، تو وہ ہم کو یوں اٹھا کے واپس اپنی گود میں بٹھا لیتے تھے۔ ہم دونوں کے لیے ان کا یوں پکڑا یوں گرایا، یوں پکڑا، اور ہم بار بار ان کو جا کے پریشان کرتے تھے جتنی دیر میں وہ تنہا وہاں بیٹھے ہوئے۔ مولانا بشیر صاحب، ان کی بات ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس پر اپنا بھی ایک فقرہ پیش کروں گا، اس لیے میری عادت ہے کہ اگر کسی استاد کی بات کہوں تو پھر شاگرد کی بات بھی کچھ آنا چاہیے۔ ایک صلوات محمد وآل محمد پر۔ دیکھیے، شروع سے آخر تک ہر روز میری کوشش ہے کہ مدح امیر المومنین علی میں آپ کے سامنے جو کچھ جاتا ہے وہ اتنے مستحکم دلائل کے ساتھ ہو کہ جہاں بھی لوگ سنیں اور وہ محسوس کریں کہ ہم لوگ یوں ہی اس عقیدت کی دنیا میں نہیں ہیں، بلکہ جانتے ہیں کہ اس کے نام کے بغیر سب بیکار ہے۔ اگر علی کو تم نے ساتھ نہ رکھا تو یاد رکھو کہ خانہ کعبہ تک جانے والا اس کو نہ بھولے کہ کعبے میں ایک ہی فرد آیا جس کو وسط کعبہ میں لایا گیا۔ ایک صلوات محمد وآل محمد۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب وہ وقت آ چکا کہ رسول نے حکم دیا، اے علی یہ کنجی لے لو، کنجی لی گئی، نماز پڑھی گئی، اور اس کے بعد حضور نے اپنے دوش پر بلند کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبے کے اندر جا کر یہ واقعہ پیش آیا، طہارت کعبہ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کسی وجہ سے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کے فہم و فراست پر اعتبار کرتے بات کہہ رہا ہوں۔ کچھ طہارت کعبے کے اندر ہوئی اور کچھ باہر ہوئی۔ یہ باہر والی کون سی تھی؟ باہر والی کون سی تھی؟ میں لکھ کر ایک چھوٹے سے پرچے پر کچھ لایا ہوں، اس کو سنا دوں آپ کو؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ میں لکھ کر لایا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ بخاری، اب پوری کتاب نہیں لایا، ہے میرے پاس، بخاری جلد 2 باب 207 حدیث 287، اور واقعہ اس وقت ہے کہ جب جنگ احد کے سلسلے بہت کچھ ہو رہا ہے، ان تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن اس موقع پر حضور نے ابو سفیان کے ایک قول کو سنا، سنیے گا۔ ہوا کیا؟ جنگ احد موقع ہوا انشاءاللہ تو کل پرسوں نرسوں کسی نے اگر ذہن میں رہ گیا تو چاہتا ہوں کہ اس عشرے کے اہتمام سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ ان باتوں کو بھی پیش کروں۔ وہاں یہ مقصد نہیں ہوتا ہے خالی جنگ پڑھنا، بلکہ جو میرا موضوع ہے انسانیت اور اسلام، اس کو ثابت کرنا، کیونکہ میدان امن میں ثابت کرنا بہت آسان ہے، امن کے حالت میں ثابت کرنا بہت آسان ہے، میدان جنگ میں مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہاں پیش کروں گا۔ لیکن یہاں پر آپ غور کریں، ہوا کیا؟ میدان احد، بخاری جلد 2 باب نمبر 207 حدیث 287، اور یہی تقریباً باب نمبر 484 میں بھی، 484 میں بھی ہے، اور حدیث 1214 میں بھی ہے، کہ جہاں وہ پکار رہا ہے اور رجس پڑھ رہا ہے ابو سفیان اپنے لشکر کو، میدان احد میں لشکر کو رجس پڑھ کر جوش دلا رہا ہے۔ کیا ہے؟ سب توجہ کرنا، اولو حبل، اولو حبل، حبل کو اونچا کرو،
ہوبل بلند ہو، اس کو ہم یہاں کی زبان میں نہیں کہیں گے. صلوات پڑھے محمد علیہ. میرا باپ مجمع سمجھ گیا کہ کیا کہہ رہا ہے وہ کھڑا ہوا عربی میں، اولو ہمارے کچھ اور ہے، مگر خیر نبی نے دیکھا ہمارے حضور نے فرمایا الا تجیبوا لہ، کیا تم سب اس کو جواب نہیں دو گے؟ مجھے یاد، میں آپ سے ویسے بیان کر سکتا تھا لیکن لکھ کر لایا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے جناب ایسے ہی ہے، یہ میں بخاری وغیرہ صفحات نقل کر رہا ہوں. کیا کہا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ الا تجیبوا لہ، کیا تم اس کا جواب نہ دو گے؟ سب نے کہا ما نقول، قالوا یا رسول اللہ ما نقول، ہم کیا کہیں؟ یہ تو یہ کہہ رہا ہے ہوبل بلند، ہوبل اونچا ہے، ہوبل کا نعرہ بلند کر رہا ہے. رسول نے تم بھی تو کچھ کہو. سارا مجمع پوچھ رہے ہم کیا کہیں؟ رسول نے فرمایا تم کہو اللہ اعلیٰ و اجل. اگر وہ کہہ رہا ہے اولو ہوبل، ہوبل کو اونچا کرو، تو تم کہو سب سے بلند نام اور سب سے محترم نام اللہ کا ہے، اللہ اعلیٰ و اجل اللہ. اب وہ کہہ رہا ہے اولو ہوبل. اب مجمع نے سیکھ لیا، رسول کے ساتھ والوں نے، انہوں نے کہنا شروع کیا اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ. دونوں طرف سے جنگ ہو رہی ہے، وہ اپنا نعرہ دے رہے ہیں، یہ اپنا نعرہ دے رہے ہیں. اس نے دیکھا یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، یا تو پھر اللہ اعلیٰ و اجل کا نعرہ بلند کر لیا ان لوگوں نے. تب اس نے طنز کیا اور اس نے کہا ان لنا العزى ولا عزى لكم. اب اس نے مسلمانوں کے لشکر پر طنز کیا، ہمارے پاس میدان جنگ کا ان کا دیوتا تھا. انہوں نے کہا ان لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. دوستو فراموش نہ کرنا، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. اب رسول نے فرمایا کیا اب بھی جواب نہ دو گے؟ اب لوگوں نے پوچھا اب کیا کہیں یا رسول اللہ، اب کیا کہیں؟ وہ تو عزا کا نام بلند کر رہا ہے. رسول نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارے پاس تو مولا ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. ہمارے پاس اللہ مولانا. کیا جواب دیا؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارے لیے مولا ہے، تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے. یہ لفظ مولا جو رسول نے بلند کیا، یہ سمجھ لیجئے گا کہاں سے سکھایا گیا. اب آئیے پھر واپس آئیں خانہ کعبہ تک آ جائیے. اندر طہارت ہو گئی، پاکیزگی، بس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب باہر چھت پر ایک کو بٹھایا گیا تھا زنجیروں سے باندھ کر. ایسا رب تھا، ایسا خدا تھا کہ لوگ ڈرتے تھے کہیں نکل نہ جائے. اس کو کعبے کی چھت پر بٹھایا گیا تھا، اسی کا نام ہوبل تھا. یہی ہوبل. وہاں کیا کہہ رہے تھے؟ اولو ہوبل، ہوبل کو اونچا کرو. اتنا اونچا کیا کعبے کی چھت پر بٹھا دیا. اب کون ہٹائے دوستو؟ کون ہٹائے؟ وہی تو ہٹائے گا کہ اس کو رسول نے مولا بتایا تھا. صلوات محمد علیہ وسلم. یہاں سے میرا باہر تک کا مجمع درخواست ہے کہ سب مل کر ایک بار ساتھ نعرہ صلوات بلند کریں محمد علی. اس لیے کہ اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ کل سے دوسری بات. کیا ہوا؟ جو اب بات سامنے آ رہی ہے اس کو قبل اس کے کہ میں اسی طرح پیش کر دوں، لیکن تاریخ کے ایک اور صفحے کا سہارا لوں گا. یہ کب ہے؟ دور ہے ہمارے آپ کے چھٹے امام کا. وقت مختصر ہے، بس جلدی. اور مدینے کا گورنر حرب نام ہے. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ میرا ایک سوال ہے. فرمایا تو بیان کرے گا کہ میں بیان کروں؟
اس نے فوراً گھبرا کر کہا آپ امام ہیں لیکن یہ کیسے؟ تو نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ؟ جب میں تفسیر میں گیا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک ایک چیز کے لیے مجھے محنت کرنا پڑتی ہے تب آپ تک لاتا ہوں. میں نے اس کو آیت کو پڑھا، واقعے کو پڑھا، پھر گیا قرآن تک، اس جگہ جا کر اس آیت کو نکالا، دیکھا مفہوم کیا ہے. مفہوم پیش کروں آپ کے سامنے، ابھی آپ خوش ہو جائیں گے. کیا ہوا؟ مولا نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ. تو نے یہ کہا کہ ہم نے کیسے پتہ لگا لیا کہ تیرے دل میں کیا سوال ہے؟ تو سن، کیا قرآن کی آیت تو نے نہیں پڑھی؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ. اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو توسم رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ذہن رکھتے ہیں، دانش رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں. جن لفظوں میں آپ کہیں. جب اس آیت کی تفسیر میں گیا تو مولا علی نے فرمایا سب سے پہلا متوسم اللہ کی طرف سے رسول ہے، اس کے بعد میں ہوں، میرے بعد ائمہ ہیں. صلوات محمد آل محمد. آپ پریشان ہو گئے. اب اب تفسیر میں جائیے. التوسم اے التفرس. لغت میں کیا ہے؟ توسم، تفرس. تفرس کیا ہے؟ یہ پورا مجمع یہاں سے سڑک تک جہاں تک بھی ہے اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے. تفرس کسے کہتے ہیں؟ اکثر ہوتا ہے کہ نہیں، آپ نے میرا چہرہ دیکھا، مولانا لگتا ہے بہت پیاسے ہیں، مولانا لگتا ہے بہت تھک گئے ہیں. میں آپ کے گھر پر گیا، آپ نے کہا میری سمجھ آتا ہے کہ اس وقت اگر آپ کو چائے پلائی جائے آپ کو بہت اچھا لگے گا وغیرہ. یہ سب توسم کہلائے گا، تفرس کہلائے گا، ذہانت کہلائے گی، انٹیلیجنشا کہلائے گی. اس کو جن لفظوں میں آپ کہیں کہ انتہائی ذہین انسان ہوتا ہے جو سامنے والے کو دیکھ کے فوراً پہچان جائے کہ یہ کہنا چاہتا ہے کیا، یہ کرنا کیا چاہتا ہے. تو یہ تو ذہانت میں بھی ہوتا ہے. چاہے جائے کہ جس کو ذہانت کے ساتھ ساتھ امامت بھی مل رہی ہو، ادھر سے عقیدہ بھی مل رہا ہو، ادھر سے قدرت بھی مل رہی ہو، وہ کیسے نہ پہچانے. ایک صلوات محمد علیہ وسلم. عزیزان اکرامی، شروع میں معذرت، شاید میں آج صرف 5 منٹ اور آگے جاؤں گا، اس کے آگے نہیں. توجہ کیجیے گا. ہوا کیا کہ جیسے ہی امام نے فرمایا تو سن تو کیا کہنا چاہتا ہے. تیرے دل میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں علی نے رسول کو کیوں نہیں اٹھایا، جبکہ اتنے طاقتور قوی شجاع تھے کہ باب خیبر اٹھا لے. تو رسول کو کیوں نہیں اٹھایا کندھے پہ؟ یہ تیرے دل میں ہے. جب نا رسول اللہ بالکل صحیح فرمایا، یہی سوال میرے دل میں ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا. بہت سی وجہ بیان کی، اس میں سے ایک یہ بھی بیان کی کہ اگر علی کے دوش پر رسول سوار ہوتے تو فضیلت علی کی تھی. ان کے ذریعے رسول نے پاک کیا. نہیں چاہا انہوں نے کہ فضیلت رسول کی گھٹے، فضیلت رسول کی بلند ہو، اس لیے علی دوش پر سوار ہوئے. دوسرے یہ کہ جب علی کو رسول نے دوش پر سوار کر لیا تو اب کسی کو کبھی علی کے کسی عمل پر اعتراض کا حق نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ معصوم بغیر معصوم بلند نہیں ہو سکتا تھا. صلوات محمد علیہ محمد کا. بس دوستو عزیزو، بات ختم ہو گئی. اپنے وعدے کے مطابق آپ کے سامنے ایک بات کہنے جا رہا ہوں. یہاں پر رک کر ہمارے مرحوم بڑے خطیب، بڑے عالم اسلام میں بہت بڑا نام جناب مولانا بشیر حسین صاحب فاتح ڈیکسلا، ان کا ایک جملہ کہیں میں نے دیکھا کتابی شکل میں، اور میں اس کو آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا جب رسول نے علی کو اپنے دوش پر بلند کیا، وہ ان کا ایک جملہ، اس کا چند جملے میرے، بلند کیا تو دنیا یہ تو سمجھے کہ جس دوش پر رسول کے علی کے قدم بلند ہوئے اس دوش پر کیا تھا. دیکھیے جب کوئی تلاش کرتا ہے یہی ملتا ہے. کیا تھا؟ مہر نبوت. اور سارا عالم اسلام جانتا ہے مہر نبوت کیا تھی. 2 آیتیں تھیں، ادھر لا الہ الا اللہ، ادھر محمد رسول اللہ. دونوں قرآن کی آیتیں، دونوں قرآن کی آیتیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس میں علی کے قدم اگر بلند ہو تو پہچان لینا کہ قرآن کا قرآن بلند ہو رہا ہے. صلوات محمد علیہ محمد پر. تمام
دوستوں سے گزارش ہے کہ سب مل کر صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ابھی نہیں, یہاں میں اپنا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, مولانا بشیر صاحب کی روح سے معذرت کے ساتھ بھی, اور ان کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے بھی میرے بزرگ تھے. آپ نے فضیلت مولا میں جملے فرمائے کہ ہاں علی اگر بلند ہوئے تو رسول کے دوش پر 2 آیتوں پر علی کے قدم. لیکن اب میں یہیں پر اپنا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, رسول کے دوش پر ابھی تک 2 آیتیں تھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب تیسری آیت بلند ہو رہی ہے, علی ولی اللہ, صلوات محمد علیہ. مور نبوت پر ابھی تک یہ 2 آیتیں تھیں, اب تیسری. میں نے یہ کہا کہ اس لیے کہا, میں نے خالی خطابت میں جملہ نہیں کہا ہے کہ اب تیسری آیت آج سے بلند ہو گئی, اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. میں نے یوں ہی نہیں کہا, بلکہ جائیے علماء اسلام میں بڑی محترم کتاب ہے, بڑی مشہور کتاب ہے المستطرف, اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, شاید کل پرسوں کسی دن میں اگر یاد رہ گیا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ المستطرف کا صرف ایک جملہ جہاں وہ لکھ رہے ہیں علی کی تعریف میں, علی ابن ابی طالب امیر المومنین, علی ابن ابی طالب آیتم من آیات اللہ. علی کون ہے؟ اللہ کی آیتوں میں ایک آیت, وہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ, اور اللہ کے رسول کا معجزہ. صلوات محمد علیہ محمد. بس دوستو, آخری میرے اپنے 1-2 جملے آپ کے سامنے, اور وقت کی کمی کے حساب سے عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ رسول نے پوچھ لیا, یا علی کیا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ چاہوں تو عرش کو چھو لوں. وہ رسول کا جملہ, کیا محسوس کرتے ہو؟ چاہوں تو عرش کو چھو لوں. جب اترے تو لوگوں نے اس جملے کے بعد کچھ کہنا چاہا, اتنی اونچائی سے اترے, چوٹ بھی نہیں آئی. تو رسول نے کیا فرمایا؟ بلند کرنے والا میں, اتارنے والے جبرائیل. صلوات محمد علیہ محمد. بلند کرنے والا میں, اتارنے والے جبرائیل. میں پوچھوں گا جبرائیل کی کیا ضرورت تھی میرے مولا کو کہ وہ اتاریں؟ بھائی یہی میرا جملہ سنیے گا. شاید جبرائیل یہ بتانا چاہتے تھے کہ یاد رکھو کہ خیبر کے موقع پر تلوار روکی تھی, پروں پر کچھ نشان رہ گیا تھا, شفا دینے کے لیے پروں سے لا کر پہلو سے بس کر رہا. صلوات محمد علیہ. سب مل کر ایک صلوات محمد علیہ محمد. پروں کا بچھاؤں, نشان مس ہو, ان قدموں سے شفا مل جائے. ہاں عزیزان گرامی, بس اس کے آگے اور کچھ نہیں. وہی کعبہ, وہی مکہ. میں نے آپ سے عرض کیا کہ وقت کی پابندی ہر روز. اب میرے پاس صرف 5 منٹ ہیں, لیکن میں نے پہلے ہی معذرت کر لی ہے, شاید میں 5 منٹ تک اور آگے جاؤں, اس لیے کہ مصائب تاریخ میں کوئی کمی نہ رہ جائے. معذرت چاہتے ہوئے بات کی مجلس کے سلسلے میں, حالانکہ آگے کی تاریخوں میں سب جانتے ہیں یہاں کے بعد اور بھی میرا وقت رہتا ہے. اس وقت اتنا عرض کر دوں کہ یہ کعبہ ہے. موقع رہا تو انشاءاللہ کل کہ اس مکے کے بارے میں مورخین کیا پیش کر رہے ہیں. یہی کعبہ, یہی مکہ. اور پھر کل جو میں نے آپ سے جملہ عرض کیا کہ امام حسین سن 60-61 میں, سن 60 میں ہجرت, سن 61 میں شہادت, نکلے مکے سے, مدینے سے. مدینے والوں کو امام نے بچا لیا اپنے سامنے. یہی مکے میں بھی کیا. اگر مکے میں رک جاتے تو وہ سب کچھ جو سن 63 میں پیش آ رہا ہے اسی وقت پیش آتا.
کل پرسوں میں سن لیجیے گا، جو سن 63 میں مکہ معظمہ میں پیش آ رہا ہے یزید کی وجہ سے. کتاب کو ثبوت کے طور پر پیش کرتا لیکن وقت نہیں ہے. بس اتنا، وہیں سے امام حسین باہر آ گئے حج کو عمرے سے بدل کر. آپ نے سنا جب میں کل عرض کر رہا تھا کہ کس شان سے میرا امام وہاں سے اپنے قافلے کو لے کر چلے. ابھی کچھ دور گئے تھے کہ دور پر بہت جلدی دور پر دیکھا ایک سوار ہے، جیسے لگتا ہے کہ ہمارے کارواں سے بچ کے نکل جاتا ہے، بچ کر نکل جانا چاہتا ہے. صاحب ناسخ التواریخ امام نے دیکھا، فرمایا یہ تو ایسا لگتا ہے یہ کوفے سے آ رہا ہے، اور لگتا ہے ہمارے لشکر سے منہ موڑ کر نکل رہا ہے. لوگوں نے کہا مولا ابھی لے کر آتے ہیں. گھوڑے دوڑائے گئے، قریب پہنچے. کہاں سے آ رہے ہو؟ کوفے سے. معلوم نہیں سامنے کون سا کارواں ہے؟ کہاں جانتا ہوں. کیا جانتے ہو؟ نواز رسول کا کارواں ہے. پھر مڑ کر کیوں نکل جانا چاہتے ہو؟ منہ موڑ کر کیوں نکل جانا چاہتے ہو؟ ہمت نہیں ہے کہ آقا کے سامنے جائیں اور جو کچھ کوفے میں گزر چکی بیان کریں. قریب آئے، لائے گئے. کیوں تو کوفے سے آ رہا تھا، پہچان کر بھی کیوں چلے جانا چاہا؟ مولا الگ آئیے تو کچھ بیان کریں. نہیں، یہ سب میرے دوست ہیں، سب میرے اصحاب ہیں، سب میرے چاہنے والے ہیں، انہی کے سامنے جو بیان کرنا ہے بیان کر. مولا تو سن لیجئے آپ کے شہزاد بھائی مسلم پر کیا گزر گئی. منظر بیان کیا. میرا اور آپ کا مظلوم آقا سن رہا ہے، کس طرح مسلم شہید کیے گئے، کس طرح بام سقف پر لے جائے گئے، بام پر لے جائے گئے، قلب کی دیوار پر سر پر لے جائے گئے، کس طرح وہاں جام آب رکھا گیا، نہ پی سکے، آخر میں پلٹ کر کس طرح اپنے آقا کو یاد کیا اور اسی عالم میں قتل کر دیے گئے. جسم کو کس طرح سے زمین پر پھینکا گیا، کس طرح سر کو باب کوفہ میں لٹکایا گیا. یہ ساری باتیں امام سن رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. ہاں دوستو، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ آئے خیموں تک، وہاں بیٹھے کہ جہاں پر جناب مسلم کی بیٹی تھی. قریب بلوایا، بلا کے زانوں میں بٹھایا کہ حضرات وہ گوشوارے لے آئے جائیں. کانوں میں پہنائے گئے. ایک مرتبہ بچی نے آقا کا چہرہ دیکھا، پلٹ کے چہرہ دیکھا، بنی ہاشم کے گھرانے کی اولاد رسول میں. ایک مرتبہ بچی سمجھ گئی کچھ نہ کچھ خاص بات ہے. آقا یہ میرے ساتھ اتنا رحم و محبت کا سلوک کیوں؟ بیٹی آج سے اب تو مجھے اپنا بابا سمجھنا، تیرا بابا عالم غربت میں شہید کر دیا گیا. عزیزان گرامی، وقت نہیں آج کی تاریخ میں ہمیشہ آپ کے سامنے جناب مسلم کے دونوں بچوں کی شہادت بیان کرتا تھا، لیکن اب میں اس سے زیادہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ ہاں بچی نے اپنے چچا کے چہرے کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ کیا گزر گئی. میں اسی بچی کا ایک منظر ذرا سا اور بیان کر دوں اور بات کو ختم کر دوں. جب لٹا ہوا کارواں کربلا سے کوفہ اور شام ہوتا ہوا قیدیوں کا قافلہ کربلا سے لے جایا جانے لگا، کوفے کی طرف لے جانے لگا، تو تاریخ نے لکھا کہ کارواں جب کوفے کے بازاروں سے گزر رہا تھا، کسی نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں جناب مسلم کی قبر ہے، جہاں ان کو دفن کیا جا چکا ہے. تو راوی نے لکھا میں نے دیکھا کہ ناکوں پر سے ایک بچی نے خود کو زمین پر گرا دیا، دوڑتی ہوئی قبر تک چلی، اس طرح چلی کہ اس کے رخساروں پر تماچوں کے نشان تھے. آ کر قبر پر گرا دیا، پکار کر کہا بابا بابا ہم پر کربلا میں کیا گزری، ہمیں کس طرح لایا گیا. مگر بابا میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ کی قبر پر میرے دونوں چھوٹے بھائی موجود ہوں گے. میرے بھائی کہاں ہیں، میرے بھیا کہاں ہیں؟ سیالم الذین ظلموا